تو اولاد دے کے چھیننے پہ راضی؟ انبیاء کہیں پروردگارہ جس پہ تو راضی اس پہ ہم راضی. یہاں پہ وہ نائب امام کہتے ہیں اے فخر راضی ذرا آ، اے شمس الدین ذہبی اگر کہیں سے فرصت ملے تو آ کے دیکھ تو نے کیا لکھا، پیغمبر نے کیا فرمایا. اگر زہرا راضی تو خدا راضی. اب زہرا ایک پور کے برابر مشیت الہی کے خلاف نہیں جائے گی. مفہوم یہ ہے کہ اگر خدا ہر اس چیز پہ راضی ہو جس پہ بطول راضی ہو تو پھر ایک پور برابر، ذرہ برابر ارادے نہیں. تھوڑی سی اور دقت کریں گے. ایک اور نیا مطلب پیش کروں. یہ نہیں کہ ارادہ الہی کے خلاف نہیں جائیں گی بی بی، مشیت کے خلاف نہیں جائیں گے. مشیت میں ارادے میں بھی فرق ہے. ارادہ کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. سورہ یاسین کی آخری سے ایک پہلی آیت ہے کہ بے شک کہ اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے تو کہہ دیتا ارادہ کرتا ہے. ارادے کا یہ مقام ہے، مشیت کا نہیں. مشیت کا مقام اس سے بالا تر. ارادہ الہی یہ ہے کہ جب وہ کہتا ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ ہو جا تو وہ کہتا ہے کون. معصوم سے پوچھا مولا، یعنی خدا واقع بس کہتا ہے کہ چیز ہو جا اور ہو جاتی ہے؟ کہا نہیں، یہ بھی تمہارے سمجھانے کے لیے کہا ہے. یہ بھی تمہارے سے کہ کون فیکون، وہ کہتا ہے ہو جا، نہ وہ تو ارادہ کرتا ہے. وہ ارادہ کرتا ہے اور چیز ہو جاتی ہے. بس اتنا بھی فاصلہ نہیں آتا کہ کہے کن. یہ ہے ارادہ. اور مشیت، مشیت یہ ہے کہ جو خدا نے پہلے سے فیصلہ کر رکھا ہو. ہم نہیں کہتے ان اراد اللہ، اگر اللہ کا ارادہ ہوگا. کہتے ان شاء اللہ، اگر اللہ کی مشیت ہوگی. ارادہ الہی کیا؟ خدا نے ارادہ کیا، بدل بھی سکتا ہے. قرآن کی آیت ہے وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ. حضرات تھوڑی سی توحید کی بحث آگے پیش کر دوں. یہودی کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، غلت عظیم ان کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. سورہ مائدہ کی آیت ہے. چھٹے امام کے پاس ایک آدمی نے کہا مولا یہودیوں سے ہم نے بڑا پوچھا کہ تم کہتے ہو اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے. ایسے لوگ تھے. انہوں نے کہا شاید اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہوگا، بندھا ہوا ہوگا، کوئی ہاتھ پاؤں ہوں گے جیسے دوسروں نے کہہ دیا تھا. مولا بڑا پوچھا یہودیوں سے، وہ تو نہیں کہتے کہ اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے. انہوں نے کہا یہ ہاتھ نہیں جو تیرا اور میرا ہاتھ ہے. یہ یعنی ارادے سے، یعنی ہاتھ سے مراد ارادہ الہی تھا، تقدیر تھی، قسمت تھی. وہ کہتے تھے اللہ نے لکھ دیا، اب جو لکھ دیا تو تبدیل نہیں کر سکتا، اب وہ ہوگا. خدا نے کہا ان کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، جب لکھا میں نے ہے تو بدل کیوں نہیں سکتا؟ جب لکھا میں نے تو مٹا دوں گا، محو ہو جائے گا. اب سمجھ میں آتا ہے دعائے امام کا فلسفہ. نہیں سمجھ میں آیا پھر بھی بہت سے لوگ نہ ہو. حضرات دعائے امام کا فلسفہ یہ ہے نہ ہو اور خدا کہے کیونکہ اس نے کہہ دیا. یہ تھا ارادہ، مشیت اس سے بالا تر. جہاں خدا پہلے سے فیصلہ رکھے نہیں جا سکتا. اب میں نے کہا باریکیوں میں نہیں جا سکتا. حضرات میں اب آیا ہوں وہاں پہ جہاں سے آگے بات کو بڑھانا تھا. سنیں گے تو بڑھاؤں گا بات کو. جانتے مسائل میں طولانی پڑھتا ہوں. پچھلی مرتبہ تو مجھے برادران نے روک دیا تھا
کہ میں نہ پڑھوں، نہیں آپ لوگ برداشت کر پائے تھے، تھوڑا مصائب پڑھوں گا آج، تو انشاءاللہ سنیں گے، انشاءاللہ بی بی کے مصائب کو پیش کروں گا۔ حضرات بی بی کا مقام بہت زیادہ ہے، جتنا پیش کیا اس سے بہت بالا تر ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں مستورات میں 3 نقائص ہیں، 3 خصائص ہیں، 3 نقائص ہیں، 3 خصائص کا نقص کیا؟ پہلا نقص ہے عبادت ناقص ہے، گواہی ناقص ہے آدھی ہے، میراث آدھی ہے ناقص ہے۔ کہا یہ 3 نقائص سب بیویوں میں ہوں گے، میری بیٹی میں نہیں۔ سب میں۔ کہا کیوں؟ کہا عبادت اس لیے نہیں کیونکہ میری بیٹی ہے بطول عذرا۔ بطول اسے کہتے ہیں جس کا ولادت سے شہادت تک ایک لمحہ عبادت سے خالی نہ ہو، بطول۔ دوسرے گواہی ناقص نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی اس کے مقابلے میں گواہی دے اس کی گواہی رد، میری بیٹی گواہی قبول۔ کا میراث چھٹے امام کہتے ہیں بی بی کے 3 بھائی ہوئے، تینوں بچپن میں چلے گئے، 2 سال کے تھے، پہلے جناب قاسم، پھر جناب عبداللہ، یہ دونوں جناب خدیجہ سے، بعد میں جناب ماریہ سے ایک بیٹا پیغمبر کو ہوا، بی بی کا بھائی جناب ابراہیم، وہ بھی 2 برس کے تھے۔ کہا خدا نے 3 بھائی دیے، 3 بھائی دیے، تینوں کو اٹھا لیا تاکہ بی بی کا میراث میں بھی کوئی شریک نہ ہو۔ اب سوچے مقام کیا، کوئی شریک نہ ہو بی بی کا کسی بھی حصے میں۔ حضرات سننے کے بعد تو آگے بڑھاؤں۔ یہ ایک کہا یہ 3 نقائص کا میری بیٹی میں پیغمبر کہتے ہیں نہیں، 3 خصائص عورتوں میں ہیں مردوں میں نہیں۔ بیوی کو شوہر کا نصف ایمان، بیٹے کو نعمت کہا، بیٹی کو رحمت کہا گیا، اور کہا کہ ماں کے قدموں تلے جنت۔ حضرات بہت جلدی سے آگے بڑھ رہا ہوں، سن رہے ہیں نا حضرات؟ بڑھاؤں بات تو آگے روک تو یہیں پہ۔ کہا یہ 3 خصائص ہیں، کہا کہ اب آگے دیکھو، کہا کہ پیغمبر اسلام کو خدا نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں نے نہیں بھیجا بس کائنات کے لیے رحمت بنا کے۔ پیغمبر رحمت للعالمین، رحمت للعالمین کی رحمت کا نام، رحمت للعالمین کی رحمت کا نام فاطمہ۔ پھر فرماتے ہیں کہا کہ برز الایمان کلہ علی الکفر کلہ، جنگ خندق والے دن کا، غزوہ خندق والے دن کہا کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ علی بن ابی طالب میں کل ایمان، کل ایمان کا نصف ایمان فاطمہ الزہرا۔ حضرات میں نے کہا نا بی بی کا مقام ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ پیغمبر نے کہا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جوانان جنت کے سردار ہیں۔ کہا کہ یہ سب جوانوں کے سردار، ان کی جنت فاطمہ کے قدموں تلے۔ حضرات بات تو آگے بڑھاتے ہوئے، حضرات یہ ہے بی بی کا مقام جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ حضرات قرآن کی بے شمار آیات ہیں جو بی بی کی فضیلت میں ہیں، صرف ایک سورہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، سورہ حل اتا، پورا سورہ بی بی کی شان میں نازل ہوا ہے۔ ایک سورہ بی بی کی شان میں نازل ہوا پورا سورہ، اس سورے میں جنت میں اور قرآن کی آیات میں دیکھ لیں کہا گیا کہ سونے اور چاندی کے، سونے کہتے ہیں ذہب، چاندی کہتے ہیں فضہ، سونے اور چاندی کے برتن جواہرات جنت والوں کو دیے جائیں گے۔ سورہ حل اتا ہے جنت والوں کے لیے۔ اس پورے سورے میں 3 مرتبہ لفظ فضہ تو آیا ہے، نہیں ہے میرے ساتھ، چاندی کا لفظ آیا ہے، سونے کا لفظ نہیں آیا۔ چھوٹے امام سے پوچھا مولا کیا بات ہے، سب جگہ کہا سونا چاندی ہر جگہ پہ، یہ سورہ حل اتا میں کہا کہ کیونکہ بی بی کی کنیز کا نام فضہ تھا۔ جس کی کنیز کے احترام میں سورہ میں لفظ سونا نہ آئے، کیونکہ روٹیاں دینے میں فضہ ابھی شریک تھیں، بی بی فضہ شریک، اس لیے کہا کہ نہیں اب یہاں فضہ تو لفظ آئے گا۔ حضرات اگر ہوں یہ 3 سورہ آگے پیچھے ہیں، بہت نزدیک ہیں، سورہ مزمل، مدثر، سورہ حل اتا، یہ 3 سورہ ساتھ ساتھ اور تینوں اہل بیت کی شان میں ہیں۔